الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد حروف کلام اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بعد الحمد والصلاۃ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں و بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جمعے کا عظیم دن عطا فرمایا۔ اس پر مزید اس کا کروڑ شکر کہ اس نے مسجد میں جمع ہو کر ہمیں اپنی عبادت کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم جمعوں کے اس بیان میں صرف درس قرآن سنا کرتے ہیں۔ ترتیب بار الحمد سے شروع کیا ہم نے، اور ارادہ اور نیت یہ ہے کہ والناس پر پہنچ کر اس کو ختم کریں گے۔ اللہ کی رحمت سے ہمارا درس قرآن جو ہے وہ سورۃ البقرہ شریف میں پہلا سپارہ پورا ہم سن چکے ہیں، دوسرے سپارے کے ہم 15 رکوع جو ہیں وہ سن چکے ہیں۔ آج 15ویں رکوع کی آخری آیت اور پھر اس سے آگے انشاءاللہ ہم اس درس کا آغاز کریں گے۔ پچھلے جمعے میں جو موضوع چل رہا تھا طلاق کے بارے میں، آج اس کی آخری آیت اور اس کا آخری حکم ہے۔ آیت یہ ہے، آیت نمبر 242، والمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اور طلاق والیوں کے لیے مناسب طور پر نان نفقہ ہے، یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر۔ اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں کہ کہیں تمہیں سمجھ ہو۔ یہ آخری حکم ہے طلاق کے بارے میں، وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کسی عورت کو ہم طلاق دے دیتے ہیں، نہیں بن سکی، طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد یہ ہے کہ اب اس کا نان نفقہ، عموماً ہوتا یہ ہے کہ طلاق کے بعد دونوں خاندانوں میں دشمنی اس قدر پھیل جاتی ہے اور دونوں میں معاملات اس قدر ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ حالانکہ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جدا ہونا چاہتے ہو تو احسان اور بھلائی کے ساتھ جدا ہو، دشمنی کے ساتھ نہیں۔ ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی غیبتیں اور تہمتیں لگاتے ہوئے جدا نہیں ہونا، احسان اور بھلائی کے ساتھ جدا ہونا ہے۔ اسی احسان اور بھلائی کی ایک مثال یہاں رب یہ بیان فرماتا ہے کہ جب تم طلاق دے دو تو طلاق کی جو عدت ہے، چونکہ عورت نے عدت بھی گزارنی ہے، تو عدت کے دوران اس کا نان نفقہ جس طرح تم پہلے پورا کرتے تھے اب بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ یعنی جو تم اس کو گزر بسر کے لیے جو کھانا پینا دیتے تھے، رہائش کے لیے جو مکان دیتے تھے، پہننے کے لیے جو کپڑا دیتے تھے، اور اسی طریقے سے جو بھی مطلب نان نفقے میں جو بھی اس کی جتنی بھی چیزیں آتی ہیں پہننے اوڑھنے کھانے پینے کے اعتبار سے، وہ ساری کے ساری عدت کے دوران بھی ویسے ہی لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس طلاق دے دی اور ختم۔ عدت کے دوران اگر شوہر فوت ہو گیا تو شوہر کی میراث کی بھی حقدار ٹھہرے گی بیوی۔ اور یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان اور بھلائی پر رکھے ہیں، تو ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہی طلاق ہو گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب اب بالکل کام ختم، کام ضرور ختم ہو گیا من وجہن، لیکن من وجہن کچھ چیزیں باقی بھی ہیں، جیسے یہ نان نفقہ لازم ہے، میراث کا جیسے میں نے بتایا وہ لازم ہے، اس طرح کی بعض چیزیں جو ہیں وہ لازم ٹھہرتی ہیں۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم
وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ یہاں ایک ایسی پیاری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ جس کو ہم سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اور یہ ہمارے ان حالات کے مطابق بھی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ابھی کرونا کے معاملات چل رہے ہیں تو اس حالات کے مطابق بھی ہے۔ رب کیا ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب الم ترا، اے پیارے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کس چیز کو؟ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دیکھ بھی رہے تھے، اگرچہ بظاہر دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن رب کے پیارے محبوب اول سے لے کر آخر تک ہر چیز کو جانتے ہیں۔ فرمایا اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے؟ یہ ایک جماعت تھی، کیسے نکلی؟ وہاں پر طاعون کی بیماری پھیل گئی، وبا تھی ایک، جیسے ہمارے ہاں آج کل کرونا کی وبا پھیلی ہے، ایسے ہی پہلے بھی بہت سی وبائیں آتی تھیں، پھیلتی تھیں علاقوں میں۔ اب وہ لوگ وہاں سے کیوں نکلے؟ وہ لوگ نکلے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں تو طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے تو یہاں سے جو ہے وہ نکل جاؤ اور کسی اور علاقے کی طرف چلے جاؤ۔ کیوں؟ تاکہ ہم موت سے بچ سکیں، تاکہ ہمیں موت نہ آ ٹھہرے، ہمیں موت آ نہ ملے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہم اس علاقے سے بھاگ جائیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ جس علاقے میں جو وبا پھیل جائے کوئی دوسرا بندہ اس علاقے میں جائے نہیں اور اس علاقے کا بندہ یہاں سے نکلے نہیں، کیونکہ موت سے تو نہیں بھاگ سکتے، ہم کبھی بھی نہیں بھاگ سکتے، اور خود ہلاکت میں پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اگر بیماری پھیل گئی ہے کسی علاقے میں، کسی بھی طرح کی کوئی وبا پھیل گئی ہے تو اس علاقے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اسی علاقے میں رہیں، ڈرے نہیں موت سے۔ موت جس دن آنی ہے اس دن آنی ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر جنگ کے میدان میں موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید یوں بستر میں نہ مرتا۔ حضرت خالد بن ولید کے سارے جسم پر تیروں، تلواروں اور نیزوں، بھالوں کے نشانات موجود تھے، 100 سے زائد جنگیں لڑی لیکن شہید نہ ہوئے۔ کسی جنگ میں شہادت کا عظیم خواہش تھی، دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت عطا فرمائے، لیکن پھر بھی وہ شہید نہیں ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بزدلوں کو میرا پیغام پہنچاؤ کہ تم جنگ سے ڈرتے ہو، جہاد سے ڈرتے ہو، موت سے ڈرتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ موت تمہیں جب آنی ہے تو آنی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ موت زندگی کی خود حفاظت کرتی ہے۔ جب تک ہم نے مرنا نہیں ہے، ہماری موت کا وقت نہیں آیا، تب تک موت ہماری زندگی کی حفاظت کرے گی۔ ہم طرح طرح سے باتیں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو میں جناب جا رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا۔ کیوں بچ گیا؟ کہ ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اور بعض اوقات ہم میں سے کوئی نوجوان آدمی مر جاتا ہے تو ہم یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ بندہ وقت سے پہلے مر گیا۔ یاد رکھیں وقت سے پہلے کوئی نہیں مر سکتا۔ وقت سے پہلے کوئی کیسے مر سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی جتنی سانسیں لکھی تھی اتنی اس نے جی لی، جینے کے بعد ہی وہ دنیا سے گیا۔ ایسا کہنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ کہنا یوں سمجھے کہ تقدیر الہی کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم، کہ اللہ نے اس کی تقدیر اتنی لکھی، اللہ نے اس کی سانسیں اتنی لکھی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت سے پہلے مر گیا، اس کا تو ابھی وقت ہی نہیں آیا تھا۔ بعض صورتوں میں تو یہ کلمہ کفر تک بات جا پہنچے گی، اس لیے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ بات یہی ہے کہ جب تک ہماری سانسیں ہیں ہم نے زندہ رہنا ہے، جب سانسیں ختم ہو گئیں تو ہم دنیا سے نکل جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی جماعت کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پیارے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ موت سے ڈر کر بھاگ رہے تھے، تو کیا ہوا کہ جس علاقے میں گئے وہیں جا کر مر گئے۔ تو مرنا تو تھا ہی تھا، اسی علاقے میں رہو، موت سے ڈر کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ یہاں سے بیسیکلی آگے جہاد کی جو ہے وہ فرضیت کا آگے اگلی آیات میں جو ہے وہ بات آئے گی، اسی لیے یہاں پر اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جہاد سے ڈرنے والوں کے لیے موت تو بستروں میں بھی آ جائے گی، تو اس لیے جہاد سے ڈرنا نہیں ہے۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے کہ موت کے ڈر سے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، وہ مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موت کے ڈر سے باہر نکل گئے تو اللہ نے فرمایا مر جاؤ، وہ مر گئے۔
پھر اللہ نے ان پر فضل فرمایا، فضل فرمانے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ فرمایا۔ جب زندہ فرمایا تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس کے بعد کئی عرصے تک زندہ رہے، شادیاں کی، بچے بھی ہوئے۔ یہ رب نے ان پر فضل فرمایا نا۔ ہم بھی بیماری میں ہوتے ہیں، بیماری میں رب کو یاد کرتے ہیں، فضل میں آ جاتے ہیں۔ جب ٹینشن، بیماری، پریشانی ختم ہوتی ہے تو رب کو بھول جاتے ہیں۔ خوشی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی خوشی نہ دیا ویلا ہے نا جی، ٹول ٹمکے مار کے نو، خسرے بلا کے نو شادیاں دے۔ یار میرا دیکھ ہی اکلوتا بچہ ہے، میں جناب لاکینہ چودھری خان میں جناب اپنے ایک اکلوتے بیٹے کی شادی میں دھوم دھڑکا نہ کروں تو دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو دکھانے کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، رب کو دکھانے کے لیے کیا کیا؟ رب کو دکھانا نہیں ہے، رب کو چہرہ نہیں دکھانا۔ رب نے تو فرمایا کہ جب خوشی میں، جب پریشانی میں مجھے یاد کرتے ہو تو خوشی میں بھی یاد کرو۔ جب خوشی ہو، اکلوتے بیٹے کی شادی، آئیں مسجد میں محفل نعت کروائیں، مسجد میں حضور کا ذکر کروائیں، اللہ کے ذکر کی محفل سجائیں، اللہ کے ذکر کے لیے شکرانے کے نفل ادا کریں۔ یہ تو نہیں کرتے ہم، بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں نہیں جی نہ آج تو شادی ہے، نہ آج تو جماعت بھی معاف ہے، جماعت تو چھوڑ کے نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ جن کے گھروں میں فوتگیاں ہو جاتی ہیں وہ تو نمازوں کے لیے آئیں گے، لیکن جن کے گھروں میں جناب خوشی کا سما ہے، پکا نمازی بھی اس دن غائب ہو جاتا ہے۔ کیوں جی؟ وہ جی کار شادی لگی پی نا جی، برات بھی رش ہی تھی، بس ٹائم نہیں ملیا۔ برات کی خوشی میں رب بھول گیا تو رب نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کل بروز قیامت جب سختی کا عالم ہوگا اس ٹائم رب ہمیں بھول گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ رب کے سوا تو کوئی بچانے والا نہیں ہے نا۔ اللہ کے محبوب نے چھوڑ دیا، اللہ کے محبوب نے ہاتھ چھوڑ دیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کون بچانے والا ہوگا؟ اللہ نے چھوڑ دیا تو پھر کون بچانے والا ہوگا؟ اس لیے آج وقت ہے، آج ہم نے انہیں یاد کرنا ہے تاکہ کل وہ ہمیں یاد رکھیں۔ خود قرآن فرماتا ہے نا کہ تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا۔ تو رب ہمیں یاد تب ہی کرے گا کہ جب ہم پر مشکل وقت آئے گا۔ تو ہم اپنے ہر خوشی غم میں اپنے رب کو نہ بھولیں، رب ہمیں نہیں چھوڑے گا، اللہ کے پیارے محبوب ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں سے اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی حج کے فرض ہونے کا اعلان فرماتا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور لڑو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ حج کے فرض ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ حج جو ہے وہ فرض ہے۔ لڑنا کس کے ساتھ ہے؟ جہاد کب فرض ہوگا، کس پر فرض ہوگا، اس کے بہت تفصیلی احکامات ہیں۔ تو یہ ابھی فی الحال یوں سمجھیں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی جہاد کی رٹ لگائے کہ چلو جی جہاد میں چلو، جہاد میں چلو، یہاں ہمارے ہاں پاکستان میں فی الحال جو ہے وہ ایسے حالات پیدا نہیں ہوئے کہ جہاد جو ہے وہ فرض ہو جائے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قرض چاہتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس چیز کی حاجت ہے؟ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو ہمیں عطا فرمانے والا ہے، اللہ تو مالک حقیقی ہے، وہ ہم سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے، اچھا قرض دے، اچھی چیز مجھے دے۔ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے یہ ہمیں بات سمجھانا چاہتا ہے کہ تم اپنے اموال میں سے جو چیز مجھے دو گے، بظاہر ایسا لگے گا کہ تمہارا مال کم ہو گیا۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، یہاں سے زکوٰۃ مراد نہیں ہے، زکوٰۃ تو واجبات مال میں سے نا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں رب تبارک و تعالیٰ نفلی صدقات کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، جو واجب ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو دینی ہی دینی ہے، لیکن اگر ہم اچھا قرض دیں گے، اچھی چیز رب کی بارگاہ میں دیں گے تو وہ کیا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگے گا کہ وہ کم ہو گیا، مال کم ہو گیا، 100 روپے تھے 50 روپے صدقہ کر دیے، 50 روپے کم ہو گئے نا، لیکن رب نے فرمایا کہ یہ کم نہیں ہے، یہ تم نے مجھے اچھا قرض دیا ہے، قرض حسنہ دیا ہے، تو جب یہ اس کو میں لوٹاؤں گا، اس کو تمہیں واپس کروں گا، تو حدیث میں آتا ہے کہ 70 گنا، بعض جگہ 100 گنا، بعض جگہ 700 گنا، اور رب نے فرمایا کہ اللہ اس پر بھی فضل فرمائے گا، یعنی 700 گنا دینے کے بعد بھی رب نے کیا فرمایا کہ اللہ فضل فرمائے گا، یعنی 700 سے بھی پتہ نہیں کئی 100 گنا زیادہ عطا فرمانے والا۔ اس کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن ہم نے اس کی راہ میں، اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اس کے کسی بندے کو صدقہ دیا، ایسے بندے کو جو مستحق تھا۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں، مانگنے والے، ان کو دینا صدقہ نہیں ہے۔
پیشہ ور بھکاری راستے میں، چاہے اس کی بازو ٹوٹی ہے، چاہے اس کی ٹانگ ٹوٹی ہے، چاہے آنکھ پھوٹی ہے، جو مرضی ہے، چاہے 20 بچے ساتھ لگا کے جناب کوئی کمانے والا نہیں ہے، ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ کیا ہے جی؟ ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کس طریقے سے؟ ان کو سوال پر لگانے کے لیے۔ اگر ہم ان پیشہ ور بھکاریوں کو نہ دیں تو یہ پیشہ ور بھکاری ختم نہیں ہو جائیں گے دنیا سے۔ یہ ان کا پورا گینگ چلتا ہے، پورے معاملات چلتے ہیں ان کے، پوری ان کی آرگنائز ایک پورے جناب معاملات ہوتے ہیں، پیچھے ان کے بڑے بڑے چودھری اور ٹھیکیدار بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ایک بندے کا اپنا اپنا علاقہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں یہ مانگنے والا ہے، اس علاقے میں یہ مانگنے والا ہے، ایک دوسرے کے علاقے میں انٹری نہیں کر سکتے۔ اور یہ تو جناب ان کے کاروبار بنے ہوئے ہیں، یہ کما کے اپنے ٹھیکیداروں کو دیتے ہیں، اپنی دیہڑیاں اپنی جیبوں میں بھی رکھتے ہیں، 2-2 ہزار 3-3 ہزار کی دیہڑی لگا کے جاتے ہیں۔ ہمارا مزدور جناب صبح سے لے کے شام تک بیچارہ کام کرنے کے بعد 700-800 مزدوری لیتا ہے، اور یہ مانگنے والے 2-2 ہزار کی دیہڑی لگا جاتے ہیں۔ یہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اگر ہم ان کو دینا بند کر دیں تو یہ مانگنا چھوڑ دیں گے، اور یہ ان کے پیچھے جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے زمانے کو لولا لنگڑا نہ بنائیں، امت کو لولا لنگڑا نہ بنائیں، امت کو کسی کام پہ لگائیں، ان کو کاروبار بنا کے دیں۔ میں نے خود کئی ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو یہ کہا کہ میں تمہیں کاروبار بنا کے دیتا ہوں، آؤ دکان کھول کے دیتا ہوں، اپنی دکان پہ ملازم رکھتا ہوں، اپنے ساتھ جناب کام پہ لگاتا ہوں۔ کہتے نہیں کام نہیں کرنا، کتنی تنخواہ دو گے؟ 10,000 دو گے؟ 15,000 دو گے؟ ہم تو جناب 10,000 ایک ہفتے کا کما لیتے۔ اس طرح کی باتیں اب ان کے سامنے آئی ہیں، تو یہ پتہ چلا کہ یہ ان کو اگر اچھا روزگار مہیا بھی کریں تو یہ نہیں لیتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان کو دینا نہیں ہے، پیشہ ور بھکاریوں کو نہیں دینا۔ جو مستحق ہے، جس کے جو علاقے میں رہنے والا ہے، پتہ ہے کہ یار یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے جناب، یہ اس کے معاملات ایسے ہیں کہ اس کو دینا بنتا ہے، اس کو جا کر چپکے سے، ایسے مثال دی جاتی ہے نا کہ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اشتہار نہیں لگانا، سیلفیاں بنا کر فیس بک پہ نہیں لگانی، اس کی تشہیر نہیں کرنی، چپکے سے جناب اس کے گھر میں جا کے دے دیں۔ رات کو جائیں، اس کے گھر کے دروازے کے باہر رکھیں، دروازہ زور سے کھٹکھٹائیں، چھپ کے کھڑے ہو کے دیکھیں، گھر والا باہر نکلا، اٹھا کے سامان اندر لے گیا تو اپنے گھر کو ڈال دیں۔ اس کو بھی نہیں پتا کہ کس نے دیا، اور جس نے دیا اس کو بھی نہیں پتا کہ مجھے دیا کس نے۔ شرمندگی نہیں ہوگی نا؟ حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے زین العابدین، عابدین کی زینت، بڑے عبادت گزار۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس دن یہ فوت ہوئے تھے تب پتہ چلا کہ 500 سے زائد گھرانوں کی کفالت کر رہے تھے۔ جس دن فوت ہوئے اس دن پتہ چلا کہ یہ بندہ 500 گھرانوں کو چلا رہا تھا۔ ہم ایک گھرانے کو آدھے مہینے کا راشن دیتے ہیں تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ میں جناب 5 کلو چینی دیتی ہے، 5 کلو چول دیتے ہیں، 5 کلو دالیاں دیتی ہیں۔ تمہارے اس دینے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ دیں ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تاکہ اس کی عزت نفس بھی برقرار رہے، لینے والے کی بھی اور دینے والے کی بھی، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ایسے صدقہ بالکل پوشیدہ صدقہ دیں، جتنا پوشیدہ دیں گے کل بروز قیامت وہ اتنی بڑی نیکی ہوگی۔ اور آج اگر ہم سب کے سامنے کر کے دیں گے تو پھر ایک حدیث، بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جزو یہ ہے کہ ہم نے صدقہ دیا، صدقہ دینے والے کو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی کدھر ہے سخی، آ جائیں سامنے۔ جب سخی اٹھ کے آئیں گے ہاں جی ہم نے دنیا میں بڑی سخاوت کی ہے، تو رب کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا تم نے سخاوت تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کی تھی، مسجد کے غلے میں چندہ اس لیے ڈالا تھا کہ پاس والے دیکھیں جناب ماں بدولت نے 100 روپے کا نوٹ ڈالا ہے، تو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ دیا تھا، تو جاؤ لوگوں سے مدد لو، لوگوں سے اس کا ثواب لو، لوگوں سے اس کا اجر لو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس کو دکھانا ہے؟ رب کائنات کو۔ کالی رات میں کالے پتھر پر اگر کالی چونٹی چل رہی ہو تو رب اس کو بھی دیکھتا ہے۔ اتنی چھپی ہوئی چیز کو رب دیکھتا ہے تو ہمارے چھپے ہوئے صدقے کو بھی ضرور دیکھتا ہے۔ اس لیے صدقہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ بالکل پوشیدہ، کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ خود آگے رب تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، تنگی اور کشائش۔ آپ غریب ہیں پھر بھی صدقہ دیں، آپ امیر ہیں پھر بھی صدقہ دیں۔ اس میں صدقہ دینے میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ قید نہیں لگائی کہ امیر دیں غریب نہ دیں۔ آپ نے بہت سارے امیروں کو ایسا دیکھا ہوگا، جو بہت سارے امیر ہیں نا ان کو دیکھا ہوگا آپ نے، وہ صدقہ زیادہ کرتے ہیں۔ جب صدقہ زیادہ کریں گے تو رب تبارک و تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ اور جب غریب لوگ ہیں وہ روتے رہتے ہیں جی میرا تو پورا ہی نہیں ہونا، میرا تو پورا نہیں ہوتا، ان کا پورا ہوتا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں پورا ہوتا؟ کیونکہ رب کے نام پہ نکالتے جو نہیں ہیں۔
میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں جس کی سیلری بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی سیلری کا 10% اچھی خاصی اماؤنٹ بنتی ہے، 10% وہ اپنی سیلری کا مختص تھا، تنخواہ لیتے ہی وہ جناب جا کے کسی مسجد مدرسے میں یا کسی بھی غریب آدمی کو جا کے دے دیتا تھا، اور جب بھی اسے پوچھے بھائی کیسے گزارا ہو رہا ہے، الحمدللہ، کبھی اس نے اپنی زبان پر یہ شکوہ نہیں لایا کہ یار میرا تو پورا نہیں ہوتا، میرا گزارا نہیں ہوتا۔ بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، مکان بھی کرایہ کا ہے، بجلی بل، گیس کے بل آپ کے سامنے ہیں، اور سیلری اتنی کم ہے کہ آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، 13,000 سیلری ہے اس بندے کی۔ کتنی جی؟ 13,000۔ لیکن اس کی زبان سے میں نے آج تک شکوہ نہیں سنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی سیلری کا 10% رب کی بارگاہ میں دے رہے ہیں، رب اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں سے چوری کرتا ہو، ڈاکہ ڈالتا ہو، لیکن اس کے ان پیسوں میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ سارے ہنسی خوشی ماشاءاللہ جناب، سارے بچے بھی پڑھنے والے ہیں، اسکولوں والے ہیں، اس کے باوجود نظام چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ تو ہم اگر رب کی بارگاہ میں دینے والے بن جائیں پھر کبھی یہ شکایت ہوگی نہیں کہ ہمارا پورا نہیں ہوتا۔ آج لاکھوں روپے تنخواہ لے کے ہم کہتے ہیں جی گزارا نہیں پہ ہونا جی۔ یہ مثال دی، ایک مثال اور سنیں۔ میں ایک ہاسپٹل میں گیا، ہاسپٹل میں جا کے میں نے ایک بندے سے پوچھا جناب ایسی بات چیت ہوئی، اس نے کہا جی میری سیلری کتنی ہے جی؟ 4 لاکھ روپے۔ کتنی سیلری ہے؟ ہاسپٹل کے ایڈمن کا کوئی وہ بڑا آفیسر تھا، کتنی سیلری ہے؟ 4 لاکھ روپے۔ اور اس کی زبان پر یہ شکوہ تھا کہ یہ 4 لاکھ روپے میرے گھر سے نہیں چلتا۔ وہ یہ درخواست دینے کے چکر میں تھا کہ میری سیلری بڑھائی جائے، اس 4 لاکھ میں میرے گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ رب کے نام پہ دیتے نہیں ہیں، برکت اٹھ جاتی ہے نا۔ نوکری پوری نہیں کرتے، جاب پوری نہیں کرتے، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اس میں سے 4 گھنٹے جناب گپوں میں لگا دیتے ہیں، 4 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کے معاملات کرنے لگ جائیں گے، یوں چوریاں کرنے لگ جائیں گے، تو پھر پورا کہاں سے ہوگا؟ برکت کہاں سے ہوگی؟ برکت اگر چاہتے ہیں تو رب کے نام پہ دینا شروع کریں، اور رب کے نام پہ دینا بھی کیا ہے؟ جو حلال ہے، حرام نہیں دینا۔ ایسی کمائی جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ میں نے آج کی ڈیوٹی، آج کی جاب میں نے صحیح نہیں کی اور اس سے آنے والی آمدن بھی صحیح نہیں ہے، تو وہ رب کی بارگاہ میں نہیں دینی، کیونکہ حرام مال تو رب کو پسند نہیں ہے نا۔ اللہ لطیف ہے اور لطیف مال کو پسند کرتا ہے، پاک اور صاف اور ستھرا ہے، اور ستھرے مال کو ہی پسند کرتا ہے۔ 2 نمبر گھٹیا مال رب کی بارگاہ میں دیں گے، رب قبول نہیں فرمائے گا۔ آگے رب فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر تم دنیا میں رب کی باتیں مانو گے، رب کے نام کے صدقات دو گے یا نہیں دو گے، راستے دونوں بتا دیے، پھر آگے رب نے فرما دیا کہ آنا تو تم نے لوٹ کے میرے پاس ہی ہے۔ دنیا میں چھوٹ دے دی، پیسہ بھی دے دیا، عزت مقام بھی دے دیا، ٹائم بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، کر لو جو کرنا ہے، اس راستے جانا ہے یا اس راستے جانا ہے، جس راستے بھی جاؤ گے لوٹ کے تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے، پھر دیکھ لیں گے کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ آگے رب فرماتا ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد ایک گروہ تھا۔ یہ ایک چونکہ اوپر جہاد کا ذکر ہوا، جہاد کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ قسم کی مثال دی، ایک واقعہ سنایا۔ یاد رکھیں قرآن جب بھی واقعات بیان کرتا ہے تو اس کا مقصد صرف قصے کہانیاں نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی ایک قصہ سنا دیا، ایک کہانی سنا دی۔ کہانی سنانا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے حاصل ہونے والی عبرت کی جو چیزیں ہیں ان کو لیا جائے، ان کو حاصل کیا جائے۔ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو اس سے علم کے موتی ہمیں مل رہے ہیں، ان کو حاصل کریں۔ بطور وہ ہوتا ہے ایک قصہ ہے، کیونکہ قصے میں لوگوں کی رغبت زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی بھی جب یہ میں قصہ قرآن کی آیت سے بیان کروں گا تو آپ کا شغف زیادہ ہو جائے گا، سننے میں لطف زیادہ آتا ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والے علم کے موتی بھی نہیں چھوڑنے چاہیے، ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہاں جہاد کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ترغیب دے رہا ہے۔ اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اس گروہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اپنے نبی کے لیے کہ بنا دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، کوئی بادشاہ مقرر کر دیں جس کے ساتھ جو ہے وہ ہم جہاد کریں، یعنی اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر اس کے ساتھ جا کر ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم، اس نبی نے کیا فرمایا؟ کیا تمہارے حالات ہیں اس قابل، تم ہو اس قابل کہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا جائے اور تم جہاد پر جاؤ؟ ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے حالات ہی اس قابل نہیں ہیں کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم جہاد کرنے والوں میں سے نہیں ہو۔ قالوا، وہ بولے ما لنا، ہمیں کیا ہوا ہے،
ہمیں کیا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جہاد نہیں کریں گے اللہ کی راہ میں. وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ حال یہ ہے کہ ہمارا جو زمین ہے، جو ہمارا ملک ہے، وہ لوگوں کے، غیروں کے قبضے میں ہے، اور ہمارے بچے بھی ان کے قبضے میں ہیں، پھر بھی ہم جہاد نہیں کریں گے. آپ بادشاہ مقرر کریں، ہم جہاد کریں گے. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، ان پر بادشاہ مقرر کر دیا گیا، جہاد فرض ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جہاد سے بھاگ گئے. صرف تھوڑے سے چند لوگ، اور یہ چند لوگوں کی روایت یہ آتی ہے کہ وہ اصحاب بدر کی طرح صرف 313 بچے، ہزاروں کی تعداد تھی، سارے بھاگ گئے. 313 لوگ بچے جو اس بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنے کے لیے گئے. آگے رب فرماتا ہے واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا طالوت اور جالوت کا. جالوت جو ہے یہ ایک بادشاہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد اس نے کچھ عرصے بعد، اس کو قوم عمالقہ بھی کہا جاتا تھا، اس قوم عمالقہ کے چند لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے اس جالوت بادشاہ کے ساتھ مل کے حضرت موسیٰ کی قوم پر قبضہ کر لیا. حضرت موسیٰ تو دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اس وقت کوئی نبی بھی نہیں تھا جب یہ معاملات ہوئے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو مار کے ان کے شہروں سے بھگا دیا. ان کے بعض لوگوں کو قید کر لیا، بعض عورتوں کو قید کر لیا، اور بعضوں کو شہر سے نکال کے بھگا دیا. اب اس عرصے میں ان کے پاس کوئی نبی نہیں تھا. اس خاندان نبوت میں حضرت موسیٰ کا جو یہ خاندان تھا، اس خاندان نبوت کے اندر صرف ایک محترمہ، خاندان نبوت کی ایک محترمہ بچی تھی. ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو شمویل، حضرت شمویل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نام شمویل رکھا گیا. یہ جب بڑے ہوئے تو ان کو کسی عالم دین کے پاس، جو بنی اسرائیل کے عالم تھے، ان کے پاس توریت شریف کا علم سکھانے کے لیے بھیجا گیا. جب یہ نوجوان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کو نبوت عطا فرمائی. حضرت جبرائیل آئے، ان کو 3 دفعہ پکارا یا شمویل یا شمویل کہہ کر. یہ اٹھتے اپنے استاد کے پاس جاتے کہ آپ نے مجھے بلایا. وہ کہتے نہیں میں نے تو نہیں بلایا، تم جا کے سو جاؤ. اب دوسری دفعہ آئے، پھر تیسری دفعہ آئے. جب تیسری دفعہ آئے تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے اب اٹھنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا. جب جواب نہ دیا تو حضرت جبرائیل نے ان کو پھر یہ فرمایا، عرض کیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی ہے، اپنی قوم کی طرف جائیے اور جا کے ان کو تبلیغ فرمائیے. تو واپس اپنی قوم کی طرف آئے تو قوم نے ان کی بات نہ مانی. پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے کچھ معجزات دکھائے تو پھر اس قوم نے ان کی اس نبوت پر ایمان لایا. پھر انہی سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لیے جو ہے وہ بادشاہ مقرر کریں. انہوں نے بادشاہ مقرر کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو نشانی یہ عطا فرمائی، ایک ڈنڈا، ایک عصا کھنڈی یہ بھیجی، اور فرمایا کہ جس شخص کا قد اس عصا کے برابر ہوگا وہی ان کا بادشاہ ہوگا. جب یہ بات اتری، وہ عصا ان کے پاس پہنچا، انہوں نے لوگوں کے قد ناپے. ایک جو ہے اس میں سے طالوت، یہ بادشاہ جو تھا، یہ جو شخص تھا، یہ اس ڈنڈے کے، اس عصا کے قد کے برابر آ گیا. اب اس نے جب حضرت شمویل نے یہ کہا کہ یہ تمہارا بادشاہ ہے اور اس کے ساتھ جا کے تم نے جہاد کرنا ہے، تو اس قوم نے کیا کہا؟ اس قوم نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ طالوت تو بڑا غریب آدمی ہے، ہم نے تو کہا تھا بادشاہ بناؤ جو پیسے والا ہو، جو عزت والا ہو، جو شہرت والا ہو، جو طاقت والا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ اس کے لیے مجھے اللہ نے یہ نشانی عطا فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ علم والا بھی ہے، یہ طاقت والا بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں حضرت شمویل نے جو طالوت کو مقرر فرمایا، وہ طالوت ان میں سب سے زیادہ وسیع الجثہ تھا، بڑے جسم والا تھا اور بڑی طاقت والا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہ مقرر کیا. اس نے پھر یہ پورا ایک لمبا واقعہ ہے کہ پھر وہ ان کو لے کر اس قوم کو آزاد کرانے کے لیے لے کر گیا. راستے میں پانی پینے سے منع کیا کہ کوئی بندہ یہاں سے پانی نہ پیے. لوگوں نے پانی پی لیا، جنہوں نے پانی پی لیا وہ پیچھے رہ گئے. 313 لوگ بچے جن کو لے کر وہ آگے جہاد کے لیے تشریف لے گئے اور قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کیا. وہ جب ان لوگوں کو دیکھا انہوں نے تو وہ ڈر کے ان سے بھاگ گئے اور انہوں نے اپنی اس پوری زمین پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. اسی کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری ایک جہاد کی جو ہے وہ مثال بیان فرمائی تاکہ لوگوں میں جہاد کا شوق پیدا ہو، اور ساتھ میں یہ بھی بات ہو کہ وہ جہاد سے بھاگے بھی نہیں، کہ جہاد سے بھاگنا، پیٹھ دکھانا یہ بزدلوں کی علامت ہے. یہ اسی آیت
یہ ایک آیت جو میں نے پہلے پڑھی، اور دوسری آیت جو ہے وہ اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر آزمائش کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں مختلف طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، کبھی مال کی، کبھی اولاد کی، کبھی اور طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ کبھی بھی کسی آزمائش سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا شکر بجا لائیں، استغفار بجا لائیں، اور اس کو اللہ سے ہی دعا کریں کہ اللہ اس آزمائش کو دور کرے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں کورونا کی بیماری ہے، یا اور طرح طرح کی وبائیں اور بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بیماریوں اور پریشانیوں کو مسلمانوں سے اور تمام امت مصطفیٰ سے دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین و آخر